بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورۃ اللہب. اس سورت کو سورۃ اللہب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر لفظ لہب کو استعمال کیا گیا. اصل میں لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، بڑھتا ہوا شعلہ سرخ رنگ کا. لہب، ابو لہب اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کا نام تھا. حالانکہ تایا ہے عربی کے اندر امو چاچے کو ہی کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے والد محترم 10 بھائی تھے. اللہ کے رسول کے والد گرامی عبداللہ سب سے چھوٹے، باقی سب سے بڑے. اس میں سے ابو لہب نام اس کا ہے. عبد العزا بن عبد المطلب نام اس کا. عبد العزا بن عبد المطلب نام ہے. ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے اس کے ہونٹ بڑے، یہ اس کے رخسار بڑے سرخ تھے. اس کے چہرے کی جو خوبصورتی تھی وہ سرخی کے ساتھ نمایاں ہوتی تھی، تو اسی مناسبت سے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے. یہاں اس لیے یہ غصے میں بڑی جلدی آیا تھا، لال پیلا سرخ ہو جاتا، غصے میں بہت جلدی آ جا کر، اس وجہ سے اس کو لہب، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو لہب کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت، ہلاک ہو گئے یا ٹوٹ گئے. تبت کا معنی ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کے آخر میں تا ساکن آ جائے وہ فعل ہوگا اور یہ واحد مونس کا صیغہ ہوگا. جیسے تبا، تبا، تبو، تبت. جیسے ہم نے پڑھا تھا شاہدہ، شاہدہ، شاہدو، شاہدت، یہ واحد مونس کا ہے. واحد مونس غیر کا صیغہ. کسی کلمے کے آخر میں تا ساکن آ جائے وہ واحد مونس کا صیغہ ہوگا. تبت ٹوٹ گئے، یہ مونس کا صیغہ، یہ تا مونس کی علامت ہوگی. یدا دونوں ہاتھ، اصل میں عربی کے اندر یدن کہتے ہیں ایک ہاتھ. یدن ایک ہاتھ. اب کسی کلمے کو تسنیہ بنانا ہو نا اسم کے اندر، اس کے آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر یدن کی تسنیہ بنے گی یدان، تسنیہ بنے گی. مثال کے طور پر یہ قلم ہے، مفرد ہے قلم، اس کی تسنیہ کیسے بنے گی؟ قلمان. الف نون لگائے وہ تسنیہ بن جائے گی. صوب کپڑا ہے، اس کی تسنیہ بنا لی ہو صوبانی. جوال موبائل ہے، تسنیہ بنا لی ہو جوالان. ٹھیک ہے. کتابن ایک کتاب، تسنیہ بنانا ہو کتابانی، تو الف نون آخر میں لگائے وہ کلمہ تسنیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ یدان ہی تھا. جب کسی کلمے کو مضاف کیا جاتا ہے نا، اگر اس کے آخر میں نون ہو تسنیہ کا، وہ گر جاتا ہے. مضاف کے آخر سے نون گرا دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ پورا پکا ہے پورے قرآن پاک میں. جب بھی کسی مضاف کلمے پر نون آ جائے وہ گرا دیا جائے گا. یہ عربی کلام کا کلیہ ہے. تو یہ بھی قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جیسے آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، جسم کے جو جفت اعضاء ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. یعنی جسم کے جتنے بھی جفت اعضاء ہیں وہ عربی کلام میں مؤنث استعمال ہوں گے. دو آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، اور ہاتھ بھی دو ہیں، پاؤں بھی. جو جسم کے اعضاء جفت ہیں وہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوں گے، اور جو جسم کے اعضاء طاق ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کلیہ ہے. تو اسی لفظ کی وجہ سے پیچھے والا لفظ مؤنث لایا گیا. تبت ہلاک ہو جائے، حالانکہ تبا آنا چاہیے تھا، مذکر ہے.
تو اس کو مونس اس لیے لایا کیونکہ یہ وہ عضو ہے جو جفت ہو کر استعمال ہوتا ہے، جسم کا اس عضو سے تعلق رکھتا ہے جو دو ہوتے ہیں، اور جسم کے وہ اعضاء جو جفت ہیں ہمیشہ وہ مونس استعمال ہوں گے. تو تبت ہلاک ہو گئے یدا دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے. ابو لہب کے یعنی ابو لہب نام ہے اس کا، اس کو ابو لہب کے نام سے پکارتے تھے. نام اس کا حقیقت میں ہے عبد العزا بن عبد المطلب، نام اس کا ہے عبد العزا، کیونکہ آپ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا تو لہذا عبد العزا بن عبد المطلب نام ہے. ابو لہب سے کہتے تھے. یہ اصل میں یہ لفظ ہے ابن. یہ ابی کہہ لیں، ابو کہہ لیں، ابا کہہ لیں، یہ لفظ نا ابو ابا ابی بات ایک ہے، لیکن وہ عمل کی وجہ سے اعراب اس کا بدل جائے گا. اس کا معنی ہوتا ہے والا. جیسے حدیث میں آپ نے نام سنا ہوگا ابو ہریرہ، بلیوں والا، ان کو بلیوں پالنے کا بڑا شوق تھا. تو ابا لفظ اس میں ہوتا ہے والا. اس کا معنی ابی لہب شولے والا، کیونکہ اس کے رخساروں پر اس طرح کی رونق تھی، جو سرخی تھی، جو شولے کی طرح نمایاں ہوتی تھی. تو اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ابو لہب. کنیت کہہ لیں، جو ابو کنیت کے معنی میں، جیسے آپ نے لوگوں کا نام پڑھا ہوگا ابو حنزلہ فلان ابو کر کے کنیت کو پکاری جاتی ہے. تو ابو ابا جو ابو وغیرہ ہے یہ استعمال ہوگا بالے کے معنی میں. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ حالات تبا وہ برباد، تبا کا معنی برباد ہو گیا، ہوا وہ ابو لہب. ایک تو معنی اس کا جی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا. یہ ہے مفہوم کے اعتبار سے نا جملے کی ہوتی ہیں دو قسمیں. مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ، اور وہ برباد ہو گیا، یہ جملہ خبریہ ہو گیا. انشائیہ والا تبت ہلاک ہو جائیں، بد دعا کے معنی میں ہلاک ہو جائیں یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ متبا اور وہ برباد ہو جائے. یہ ہے دعائیہ والا معنی، انشاء والا معنی. ہلاک ہو جائیں، یہ بد دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پھٹکار اور بد دعا کا معنی پایا جائے گا کہ تبت یدا ہلاک ہو جائیں یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ متبا اور وہ اللہ کرے برباد ہو جائے. یہ انشاء والا معنی. اب وہ برباد، یہ دعا کے اندر کوئی سچ جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا ہے.
وہ برباد ہو جائے، اس کے اندر ہم کہہ سکتے اس نے سچ کہا ہے جھوٹ کا، اس کے اندر جھوٹ کا امکان ہے ہی نہیں۔ اصل میں اب اس کا معنی کیا ہے کہ برباد ہو جائے ابو؟ اصل میں یہاں پر دو مراد مانے لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یدا سے مراد ہے اس کی قوت ختم ہو جائے، کیونکہ عربی کلام کا ایک اصول ہے کہ کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے اور جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں انسان کا جز ہاتھ ہے، ہاتھ بول کر انسان مراد لے لینا، انسان مراد لینا، یہ انسان بول کر پورا اس کا کوئی ادھر مراد لے لینا، یہ بھی اس کو کہتے ہیں کل بول کر جز مراد لے لینا۔ تو یہاں پر مراد ہوگا برباد ہو جائے، کیونکہ ہاتھ جو ہے یہ سب سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے انسان کی قوت کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، اس لیے اس لفظ کو اس پہ بولا گیا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں بیٹے ہلاک ہو جائیں، کیونکہ باپ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی باپ کے لیے قوت کا باعث بنتے ہیں، اور واقعتاً جنگ بدر کے اندر اس کے دونوں بیٹے ہلاک ہو گئے۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق وغیرہ دی تھی وہ یہی اس کے دو بیٹے تھے۔ تو یہ اللہ کی بد دعا کا معنی ہوگا ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ دونوں بیٹے واقعتاً جنگ بدر کے اندر وہ مار دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ واؤ کا معنی اور تبا، وہ ہلاک ہو گئے، تبا اور برباد ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ماں نہیں، ماں نہیں، اغنا کام آیا اس کو، فائدہ دیا، غنا یعنی کا معنی غنی ہونا، فائدہ مند ہونا، تو اغنا نہیں فائدہ دیا، انہو اس کو، ہو کا معنی وہ، اس، انہو اس کو، اسی طرح وہ ضمیر ہم نے پڑھی تھی ہوا ہما، یہ اسی طرح انہو ایک کے لیے، انہما دو کے لیے، انہم جمع کے لیے، انہا واحد مونس کے لیے۔ ماں نہیں اغنا فائدہ دیا، انہو اس کو، مال اس کے مال نے، اس نے مال کو جب اس کی بربادی کا وقت اس کے بیٹے مر گئے، اس کو اطلاع ملی یا اپنے بیٹوں کی بربادی کی خبر سن کے مر گئے۔ ماں نہیں اغنا فائدہ دیا، انہو اس کو، مالہو اس کے مال نے۔ یہ ہمیشہ اپنے قاعدہ ذہن میں رکھ لینا ہے، جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے نا وہ اسم مضاف ہو جائے گا، یہ ضمیر جو ہوگی یہ مضاف نہیں بن گئی۔ یہ کلی قاعدہ ہے جو ہر وقت لاگو ہوگا، کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کر آ جائے وہ اسم مضاف ہوگا، وہ ضمیر مضاف نہیں، پھر اس کا معنی کریں گے اس کے معنی میں، ہم نے کہا کا کی کے کا معنی مضاف اور مضاف میں پایا جائے گا۔ ماں نہیں اغنا فائدہ دیا، انہو اس کو، مالہو اس کے مال نے، جب اس کی بربادی کا وقت آیا اس کا مال اس کو کوئی کام نہیں، اور مال بھی اس کو فائدہ نہیں دیا، باؤ کا معنی اور ماں کا معنی، اور جو بھی، ماں کا معنی یہاں پر جو بھی، یہ ماں موصول ہے، جو ماں موصولہ ہوگا موصولہ، اس کا معنی ہمیشہ ہوگا جو، عموماً اس کا معنی جو کریں گے۔ وما اور جو بھی کسبا اس نے کمایا، کسب حلال، حلال کمائی، کسب اردو کے اندر بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ وما اور جو بھی کسبا اس نے کمایا، جو کچھ بھی اس نے کمایا نہ اس نے اس کو فائدہ دیا نہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ دیا، جب اس کی بربادی اور ہلاکت کا وقت ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو، پورے قرآن میں اللہ نے کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا نام لے کر اس کی بربادی کے لیے یا اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ آپ کے اتبا
بندے کا اللہ کے رسول سے اگر اللہ فرماتا ہے میرے ہاں جو چیز کام آئے گی وہ ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع اور فرما برداری ہے، وہ بندے کام آئے گی۔ اگر نبی کی تابع فرما برداری نہیں، وہ نبی کا چاچا بھی کیوں نہ ہو، میرے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ ایمان، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ رب کہتے ہیں مجھے مقصود ہے۔ حسب و نسب نہیں چاہیے، یہ کسی شیخ الحدیث کا بیٹا ہے، یہ مفتی کا بیٹا ہے، یہ نہیں مجھے چاہیے، مجھے اس کا عمل چاہیے۔ اس کا عمل کیا ہے؟ تو اس لیے یہ تصور دنیا کو لے کر حسب و نسب کی طرف ناز نہ کرنا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، نا عمل کرنا ہے، وہ میرے ہاں کامیابی کو کامیاب کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ لوگوں کو یہ بات بتلانے کے لیے کہ حسب و نسب کو نہیں دیکھنا، آپ نے ایمان کو، اللہ کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ سیسلا ان قریب، جب بھی کسی کلمے کے شروع میں آ جائے گا نا سین، اس کا معنی ہوگا ان قریب۔ سین اور سوفا، سین آ جائے، سوف آ جائے، جیسے آپ نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف آ گیا۔ یہ سوفا اور سین جب بھی آئے گا نا کسی کلمے میں شروع میں، اس کا معنی ہوگا ان قریب، ان قریب۔ سین اور سوفا جہاں بھی کسی کلمے، جیسے قرآن دوسرے سپارے میں شروع میں آ رہا ہے سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے کو، سین کا معنی ان قریب۔ سین اور صوفہ کا معنی ان قریب ہوگا جب بھی کسی کلمے کے شروع میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آتے یہ فعل مضارع کے شروع میں ہے، یہ بھی آپ قاعدہ رکھ لیں، سین اور صوفہ فعل مضارع کے شروع میں آئیں گے۔ یعنی فعل مضارع وہی ہوتا ہے نا جس کی یا تا الف نون علامت ہے، یہ فعل مضارع۔ سین کا معنی ان قریب، یسلا وہ داخل ہوگا، یسلا وہ داخل ہوگا، سلا یسلی، سالیہ یسلا سوری بنا، سالیہ یسلا، سالیہ کا معنی وہ داخل ہوا، یسلا وہ داخل ہوگا، اس لیے تو داخل ہو، سلا کا معنی ماضی وہ داخل ہوا، یسلا وہ داخل ہوتا ہے، اس لیے تو داخل ہو جا، یعنی سلا ماضی، یسلا مضارع اور اس امر۔ سیسلا ان قریب، سین کا معنی ان قریب، یسلا وہ داخل ہوگا نارن آگ میں، نار آگ کو کہتے ہیں۔ یہ تو لفظ آسان ہے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تو جہنم کو ہم نار کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں آگ کو۔ سیسلا سین کا معنی ان قریب، یسلا وہ داخل ہوگا نارن آگ میں، ذات والے کا معنی ادا کرنے کے لیے لفظ دو استعمال ہوگا یا ذات ہوگا؟ زو مذکر کے لیے آئے گا، میل کے لیے، ذات مونس کے لیے، فیمیل کے لیے استعمال ہوگا۔ زو مال مال والا، ذات مال مال والی، زو علم علم والا، ذات علم علم والی، ٹھیک ہے۔ یہ ذات لہب شنو والی، وہ آگ شنو والی ہوگی۔ سیسلا ان قریب وہ داخل ہوگا نارن آگ میں، ذات لہب جو شنو والی ہوگی۔ ذات کا معنی والی، لہب کا معنی۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی ترتیب کیسی ہے، ابو لہب کی مناسبت سے اس جہنم کا وصف ذات لہب بیان کیا ہے۔ ابو لہب نام ہے، اسی نام کی مناسبت سے اس کا انجام بھی نقل کیا ہے کہ وہ انقریب ایسی آگ میں داخل ہوگا جو آگ چھولے مارتی ہوئی
आदमी को कहते हैं अरबी के अंदर, इमरातुन औरत को कहते हैं। अब हु ज़मीर आ गई, इसका माना उसकी भी, उसकी औरत जिसको हम कहते हैं उसकी बीवी, हु ज़मीर आ गई। वमरातुहु उस एक की बीवी, वमरातुहुमा या वमरातु, तो ये ज़मीर आ गई, वो हुआ हुमा हुम वाली चीज, वही चीज है। वमरातुहु उसकी बीवी, हु का माना उस, इमरात का माना बीवी, उसकी बीवी। हम्मालता, हम्मालता जैसे हमने पढ़ा था फ़आल का लफ्ज़ जो है ये मुबालगे का माना अदा करने के लिए, बहुत ज्यादा उठाने वाली होगी। अल हताबा ईंधन, हताबी ईंधन को, ईंधन उठाने वाली होगी। वम्रअतुहु और उसकी बीवी, हम्मालता उठाने वाली होगी, अल हताबी ईंधन को। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था दो इसम आ जाए, पहले पहले फलाम ना हो, दूसरे पर अली फलाम हो, पहला मुजाफ होगा और दूसरा मुजाफ ले होगा, तो इसलिए हम करेंगे ईंधन को उठाने वाली। अब को का की कमाना आ गया इसके अंदर, उसकी बीवी, वाव का माना और, इमरातु का माना बीवी, हु का माना उसकी, उसकी बीवी, हम्मालता उठाने वाली होगी, अल हतबी ईंधन को, ईंधन। अब इसका एक माना तो ये है कि रोजे क़यामत के दिन उसकी बीवी ये जहन्नम में ईंधन उठा के जहन्नम में दाखिल होगी, ताकि इसके लिए बुधारी बात है ईंधन और आग के अंदर शिद्दत पैदा करेगा, जो इसके लिए अजाब में शिद्दत का बाइस होगी। एक तो माना इसका ये है। इसकी बीवी जो थी उसका नाम उम्मे जमील, उम्मे जमील उसकी कुनियत थी और अरवा उसका नाम था, अरवा बिनते हरब ये नाम था उसका, अरवा बिनते उम्मे जमील कुनियत। उसकी बीवी जो थी अबू लहब की, उम्मे जमील कुनियत है, अरवा बिनते हरब उसका नाम था, हजरत अबू सुफियान की बहन थी। इसका माना एक तो ये, दूसरा इसका माना ये है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, उठा के कोई लकड़ियां वगैरह, हतब ईंधन को कहते हैं। अब वो कांटे वाला दरख्त हो तब भी वो हतब ही है, अगर बगैर कांटेदार दरख्त तब भी वो हतब ईंधन ही है। अब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी, तो इसी मुनासिबत से उसको कहा गया, उसकी बीवी का एक मजमूम वसफ बयान किया गया कि उसकी बीवी की थी ये बहुत ज्यादा उठा के वो कांटे अल्लाह के रसूल के रास्ते में फेंकी करती थी। दोनों माना इसके ठीक है। एक माना इसका कि उसकी बीवी वो कल रोज़े क़यामत में जहन्नम में ईंधन उठाती हुई दाखिल होगी, एक माना ये। एक दुनियावी माना कि वो उसकी और बीवी जो थी वो दुनिया के अंदर वो कांटे अल्लाह के रसूल के रास्ता में बिछाने के लिए उठा कर आया करती थी। ठीक है यहां तक। तो लफ्ज़ी तर्जुमा बाव का माना और होगा, इमरातुहु उसकी बीवी, हम्मालता उठाने वाली होगी, अल हतबी ईंधन को, हतब अरबी के अंदर ईंधन को कहते हैं। फी का माना में, जीत का माना गर्दन, जीत गर्दन को। अभी हमने कहा कि किसी भी इसम के साथ ज़मीर मिलकर आ जाए, इसम मुज़ाफ होगा, ज़मीर मुज़ाफ होगी। ये जीत मुज़ाफ है, हा ज़मीर। उसकी गर्दन में, फी जीदी ही, उस एक मर्द के घर में, फी जीदी हुमा उन दोनों की गर्दन, फी का माना में, उसकी गर्दन में हबलुन रस्सी होगी। हबलुन अरबी के अंदर रस्सी को कहते हैं, जैसे आपने कुरान पाक वातसिमू बिहबलिल्लाह, मजबूती से पकड़ो अल्लाह की रस्सी को, हबल अरबी के अंदर रस्सी को कहते हैं। फी जीदी हा, फी का माना में, जीद का माना गर्दन, हा का माना उसकी गर्दन में हबलुन रस्सी होगी। मिन का माना से, मसद खजूर की, खजूर के पत्तों से बनी हुई एक बटी हुई रस्सी उसकी गर्दन के अंदर होगी। एक तो इसका माना ये है। मसद का माना खजूर, खजूर के पत्तों से बनी हुई रस्सी उसके गले के अंदर होगी। एक तो जी मसद का माना ये। एक का माना एक मजबूत बटी हुई रस्सी को भी मसद कहते हैं, जिससे माना ये है कि इसकी
گردن میں ایک لوہے کی مضبوط زنجیر ہوگی جو گردن میں پہنے ہوئے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک اللہ خبر دے رہے ہیں کل روز قیامت کے دن کے بارے میں، اس کی نشانی یہ ہوگی اس عورت کی، اس قدر اللہ کے رسول کے لیے اظہار رسانی کا یہ باعث اور سبب بنتی رہی ہے کہ اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی من مسد، مضبوط چیز سے بٹی ہوئی، اب مضبوط لوہے کی ایک زنجیر ہوگی جو اس کے گلے میں پہن کر اس کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ تو فی جیدہا، اس کی گردن میں حبل، رسی ہوگی، من مسد، کھجور سے یا مضبوط چیز سے کوئی بٹی ہوئی اس کو بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ہم مختصر بار محاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب، اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا اس نے بھی اس کو فائدہ نہ دیا۔ سیسلا نارن، ان قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں، ذات لہب، جو شعلوں والی ہوگی۔ وامرأتہ، اس کی بیوی جو ہے، حمالۃ الحطب، وہ اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی کھجور کے پتوں سے بنی۔